سائمن ڈبوا نے کتاب لکھی دی سیکنڈ سیکس اور بیٹی فریڈان نے کتاب لکھی فیمینن مسٹیک. میں یہ بات کہنے میں بالکل بھی غلط نہیں ہوں گا کہ ان کے لیے فیمنزم میں یہ دو کتابیں بالکل ایسا ہی اہمیت رکھتی ہے جیسے ہمارے لیے قرآن اور حدیث رکھتی ہے. وائٹ سلنگ عورتوں کو سیل کیا جاتا تھا منڈیوں میں جیسے جانور بکتے ہیں. He says that home is a comfortable concentration camp. And if you had equality between men and women, you couldn't have marriage. فار ایگزامپل ہسٹری میں اگر آپ دیکھ لیں تو 3 بڑے ایشوز چلے آ رہے ہیں. ایک مین اور وومن کا ایشو حل نہیں ہو رہا. اسی طرح اسٹیٹ اور انڈیویجولس کے درمیان جو ایک کشمکش جل رہی تھی کہ مارکس نے جس طرح کہا تھا کہ بورجوازی کلاس ہے اور پرولیٹریٹ کلاس ہے, تو دس از انٹلیکچوئل ہپوکریسی. دس از ہاؤ انٹلیکچوئل molestation works. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you doing, my brothers and sisters? I hope all of you are doing well. Today we are going to be talking about second wave of feminism. یہ سیریز فیمنزم اور اسلام پر جو میں نے شروع کی ہے, یہ اس سیریز کی تیسری ویڈیو ہے. فرسٹ ویڈیو زیرو ویو آف فیمنزم پر میں نے بنائی, دوسری فرسٹ ویو آف فیمنزم, اور ان تمام لہروں پر میں نے تنقید بھی کی. اور اب ہم بات کریں گے سیکنڈ ویو آف فیمنزم پہ. سیکنڈ ویو آف فیمنزم بہت زیادہ پرابلمیٹک ویو ہے, اور اصل میں جو فیمنزم آپ کو نظر آتی ہے یہ بس اصلاً اور نسلاً یہی سیکنڈ ویو آف فیمنزم سے باہر نکلی ہے, اور اسی کو آپ اصلی فیمنزم بھی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ آج کل جو پریویلنٹ آئیڈیاز فیمنزم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہ بیسیکلی سیکنڈ ویو فیمنزم سے نکلے ہیں. تو سیکنڈ ویو فیمنزم بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے, اس کو ہم تھوڑا سا انٹروڈیوس کریں گے, اس کے بعد اس پر ہم تنقید بہت زیادہ کریں گے. تو آپ کلیجہ بڑھا رکھیں, انشاءاللہ you will learn a lot from this video. سیکنڈ ویو آف فیمنزم کا دورانیہ تقریباً 1949 سے 1980 تک ہے, اور اس کی جو مین فگرز تھے اس میں جو نمایاں نام ہے وہ ہے سائمن ڈبوا کا, اور بیٹی فریڈان کا, اور گلوریا اسٹینم کا, جرمین گریئر کا, اور لاسٹ میں جو نام آتا ہے وہ ہے شیلاموتھ فائرسٹون کا. سائمن ڈبوا نے کتاب لکھی دی سیکنڈ سیکس اور بیٹی فریڈان نے کتاب لکھی فیمینن مسٹیک تقریباً 1963 میں. تو یہ فیمنزم کے لیے بہت زیادہ اعلیٰ مقام رکھتی ہے یہ دو کتابیں, اور یہ بہت زیادہ اعلیٰ مرتبے والی سمجھی جاتی ہے. فار ایگزامپل جس طرح اسلام میں ہمارے لیے قرآن اور سننا ہے, میں یہ بات کہنے میں بالکل بھی غلط نہیں ہوں گا کہ ان کے لیے فیمنزم میں یہ دو کتابیں بالکل ایسا ہی اہمیت رکھتی ہے جیسے ہمارے لیے قرآن اور حدیث رکھتی ہیں. یہ سائمن ڈبوا اور بیٹی فریڈان اور ان کی جو 2 بکس ہیں, لائک فیمنزم کو ایکسپلین کرنے میں اور فیمنزم کو آگے بڑھانے میں اور عورتوں کے حقوق کے لیے باتیں کرنے میں ان 2 فاؤنڈنگ مدرز نے بہت زیادہ کام کیا ہے, اور ان 2 فاؤنڈنگ مدرز کے کام کو ہی اصل فیمنزم بتایا جاتا ہے. Comme le Capital de Marx sert de référence idéologique aux communistes, les féministes du monde entier aujourd'hui se réfèrent au IIe siècle. Certains trouveront peut-être cette comparaison disproportionnée, car ils mesurent encore mal l'ampleur des transformations que les succès du féminisme produiront dans l'avenir sur le monde. اور لوگ کہتی بھی ہیں کہ ہم فیمنزم سیکھیں گے تو کسی اور سے کیوں سیکھیں, ہمیں فیمنزم بتائے گا سائمن ڈبوا. سائمن ڈبوا ہمیں بتائے گی کہ فیمنزم کیا ہے, بیٹی فریڈان ہمیں بتائے گی فیمنزم کیا ہے, اور یہ ایگزامپل کے طور پر آپ خود دیکھ لیں. تو فیمنزم کو ریڈیفائن کیا انہوں نے ساتھ ساتھ اور بڑا احسان کیا, کیونکہ آپ اور میں تو یہ سمجھ رہے تھے کہ 120 سالہ تاریخ فیمنزم کی جو 1890 سے 19ویں صدی سے سٹارٹ ہوتی ہے, اس کے علاوہ ووٹنگ رائٹ سے شروع ہوتی ہے, جو فرینچائز موومنٹ آتی ہے, پھر خواتین کو ووٹ کا حق ملتا ہے, پھر وہ ہراسمنٹ کے خلاف بولتی ہیں, پھر وہ کہتی ہیں کہ ہمیں ایکول پے دی جائے اور سیکشل وائلنس بند کیا جائے. دوسری ویو آتی ہے, تیسری ویو آتی ہے, چوتھی ویو شروع ہوئی ہے وہاں پہ. وہ سب غلط ہے. جو فیمنسٹ تھیوری ہے جس میں سیمون ڈی باویا کی طرح کے لوگوں کی کنٹریبیوشن ہے, سیکنڈ سیکس جنہوں نے زبردست کتاب لکھی, وہ سب غلط ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیوں ہے کہ خاتون خود بذات خود خاتون ہونے کے باوجود مردوں کی جو پیٹریارکل تھنکنگ ہے, جو پیدرشاہی نظام ہے, اس کو سپورٹ کر رہی ہے. تو وہ جو فرینچ فلاسفر تھیں سیمون ڈی باویا, جن کی کتاب بھی میں نے ریکمینڈ کی تھی آپ کو, سیکنڈ سیکس. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو پاکستانی لبرلز ہے اور لبرل مافیا ہے, اور جو ایتھیسٹ فیمنسٹ ہے یا لبرل فیمنسٹ ہے یا مارکسسٹ فیمنسٹ ہے, سوشلسٹ فیمنسٹ ہے, فیمنزم کے بہت زیادہ سٹرینڈز ہیں, لیکن اس کا جو کور آئیڈیا ہے وہ ایک ہے. اس سے آپ ادھر ادھر نہیں ہٹ سکتے. مین اینڈ وومن آر ایکول, اور پھر سارے کے سارے مسئلے اس پروپوزیشن سے ڈیولپ ہو جاتے ہیں. فرسٹ آف آل ان کو یہ پروف کرنا چاہیے کہ مین اینڈ وومن ایکول کیوں ہیں. اسی ویڈیو میں ہم لاسٹ میں اس کے بارے میں بات کریں گے, لیکن آتے ہیں اس کے جو مین پوائنٹس ہیں اس کی طرف. فیمنزم سیکنڈ ویو میں مین پوائنٹس یہ تھے کہ جس طرح ریسز اور نسلیں مظلوم ہوتی ہیں, اسی طرح عورت بھی مظلوم ہے. جس طرح نسلوں پر ظلم کیا جاتا ہے, فار ایگزامپل وہاں پر بلیکس پر بہت زیادہ ظلم کیا جاتا تھا مغرب میں, کالے رنگت والوں پر, اسی طرح عورتوں پر بھی ظلم کیا گیا ہے.
Il y a un mot qui revient souvent dans le vocabulaire du féminisme, qui n'est pas très expliqué, vous pourriez peut-être nous l'expliquer, c'est le mot sexisme. Qu'est-ce qu'il faut mettre autour de ce mot? Alors c'est un mot que nous avons forgé par analogie en somme avec le racisme. Le racisme, c'est la doctrine qui pense justifier d'établir des discriminations entre les êtres humains d'après leur race. Eh bien, le sexisme, c'est l'attitude qui prétend établir des discriminations entre les êtres humains d'après leur sexe. اور یہ بتایا گیا کہ عورت کو ایک سبمسیو رول میں رکھا گیا اور یہ جو جینڈر رولز ہے یہ بیسیکلی سوشلائزیشن کا ایک نتیجہ ہے. جینڈر رولز جیسی کوئی چیز موجود نہیں. کسی شخص کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے رولز یہ ہیں اور تمہارے رولز یہ نہیں. عورت بھی سب کچھ کر سکتی ہے, مرد بھی سب کچھ کر سکتا ہے. تو جینڈر رولز آر جسٹ اے میٹر آف سوشلائزیشن. جینڈر سیپریشن کی مذمت کی گئی اور کو ایجوکیشن کو فارورڈلی پش کیا گیا. اسی طرح پیٹریارکی کو نشانہ بنایا گیا, جو کہ فیمنسٹ صاحب اگر آپ پوچھے کہ واحد مسئلہ کیا ہے جس کی وجہ سے عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے, سو کالڈ ظلم یا اصلی ظلم, یا عورتوں کو حقوق نہیں مل رہے, تو اس کی ایک وجہ آپ ہمیں بتا دیں تو سب فیمنسٹ, چاہے وہ جس فیمنزم کا بھی قائل ہوں, چاہے وہ بلیک فیمنزم کا قائل ہے, وائٹ فیمنزم کا قائل ہے, انٹرسیکشنل فیمنزم کا قائل ہے, اور چاہے وہ مارکسسٹ فیمنسٹ ہو, سوشلسٹ فیمنسٹ ہو, لبرل فیمنسٹ ہو, سب کے سب ایک ہی بات کہیں گے کہ تمام برائیوں کی جڑ صرف یہ ایک سسٹم ہے جو کہ جسے ہم پیٹریارکی کہتے ہیں. Et c'est ce qui m'a décidé à devenir ce que j'appellerais proprement féministe, et d'une manière assez militante. Être militante, c'est par exemple venir parler aujourd'hui du féminisme à toutes les femmes qui veulent bien m'écouter. Eh bien, j'ai compris qu'il y avait une lutte spécifiquement féministe, et que la lutte contre les valeurs, disons, patriarcales, en gros... پیٹریارکی کے بارے میں ہم الگ ویڈیو بنائیں گے اور اس کلیم کو ڈیبنک کریں گے کہ کیا واقعی پیٹریارکی تمام مسائل کی وجہ ہے یا نہیں. تو اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. اور اس کے علاوہ سیکنڈ ویو آف فیمنزم میں ٹریڈیشنل انسٹیٹیوشنز کو اٹیک کا نشانہ بنایا گیا. فار ایگزامپل فیملی کو اور میرج کو, شادی کو, خاندان کے انسٹیٹیوشن کو ٹارگٹ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ انہیرنٹلی کاز بنتے ہیں عورتوں پر ظلم کے. جو ظلم عورتوں پر ہو رہا ہے یہ بیسیکلی میرج کی انسٹیٹیوشن, فیملی کی انسٹیٹیوشن کی وجہ سے ہو رہا ہے. جو جتنے بھی ہمارے پاس ٹریڈیشنل انسٹیٹیوشن ہیں ان کو ہمیں ترک کرنا چاہیے. اور ہوم پر اٹیک کیا گیا, ڈومیسٹیسٹی پر اٹیک کیا گیا, مدرہڈ پر اٹیک کیا گیا. And men are the oppressors, they're powerful. Women are subordinate, powerless, and this is throughout the world. Now women are property that are exchanged among these men. They marry certain women. But this is where, power comes into it. I mean, upper class men oppress both men and they oppress women. Every man oppresses women. I mean, they have the chance to oppress the women they marry, their daughters. Looking kind of beyond that, then it would suggest that you would want a complete change in society. Definitely. Class change. Definitely. I think marriage and the family are doing a great job destroying themselves, so feminism doesn't have much of a job to do. What will take the place? I don't think anything will replace it except sisterhood among women, that there'll be a great alliance. Women will discover each other as human beings. Will they turn to women instead of men then? As friends, as sisters, as rebels, as fighters in a revolution which they all share. Yes. But if they want more, just answering to their nature as a woman, if they want love. Well, there's nothing to say that the nature of woman, the true nature of woman, needs love any more than any other. We don't know what love is. It's just a phony word. It has no real definition. I think that whole concept has to be thrown out and redefined, and it won't be redefined until after the revolution. If you had equality between men and women, you couldn't have marriage. It's like people say, well, couldn't we get rid of the bad things about marriage? Couldn't you have gotten rid of the bad things about slavery and still have slavery? No, I mean, it sounds crazy. What would you substitute? Let's say... What do you substitute for cancer? It's not the same. Well, I think it is. What do you substitute for slavery? People tend to want to live without cancer. I'm not sure that all women would want to live without marriage. Shulamith Firestone. She argues that women should not have to bear the burden of pregnancy, that there should be more research leading toward birth outside a woman's body, the so-called bottled baby. Pregnancy hurts. It's really not, it's not very pleasant. You get distorted, your body gets messed up. I mean, I think people haven't said this before, but, pregnancy is barbaric. I think that if you have an option
for artificial reproduction, it's going to make a tremendous difference in the kinds of institutions we have. اور اس طرح انہوں نے ایبورشن کا حق مانگا, جو ایک مین رو ورسز ویڈ کی بات چلی 1973 میں, اور تقریباً 1963 میں ایکول پے ایکٹ کا سلسلہ جاری رہا. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ خیال تھا کہ اب ویسٹ کو چاہیے کہ دنیا کے باقی تمام عورتوں کو اس پیٹریارکی کے نظام سے آزادی دلوائے. اور لاسٹ میں انہوں نے برتھ کنٹرولز یوز کرنے کے لیے بھی حق مانگا. تو بات یہ ہے کہ عورتوں پر واقعی میں ظلم ہوتا تھا مغرب میں. فار ایگزامپل وائف سیلنگ کا ٹرم آپ نے سنا ہوگا, نیگنگ وائف کا ٹرم سنا ہوگا. وائف سیلنگ, عورتوں کو سیل کیا جاتا تھا منڈیوں میں, جیسے جانور بکتے ہیں اس طرح عورتیں بکتی تھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو عورت زیادہ باتیں کرتی تھی, چھڑچھڑی ہوتی تھی, اس کو ایک کائنڈ آف اسٹیل ہیلمٹ یا آئرن ہیلمٹ پہنایا جاتا تھا اس کے منہ پر, اور تاکہ وہ بات نہ کر سکیں. اور اس طرح اگر کوئی مرد ہے اور وہ سیکشول امپورٹنس کا شکار ہے اور وہ سیکشولی اپنی بیوی کو سیٹسفائی نہیں کر سکتا تھا, تو وہ بیوی جاتی تھی کورٹ میں, اور کورٹ میں وہ جج کے سامنے انٹرکورس کرتے تھے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ میرا ہسبینڈ مجھے سیکشولی سیٹسفائی نہیں کر سکتا اور یہ سیکشولی امپورٹنٹ ہے. تو تب اس کے بعد ان کا ڈیورس ہوتا تھا, ورنہ ڈیورس نہیں ہو سکتا تھا. اور یہ بہت ہی ویئرڈ پریکٹس تھا فرام لیگل پرسپیکٹیو. لیکن یہ سارے مغرب میں نہیں تھا, لیکن تھا ضرور, بہت زیادہ علاقوں میں تھا. یہ سیکنڈ ویو آف فیمنزم بیسیکلی 1960s میں اسٹارٹ ہوئی, جب یو کے اور امریکہ میں سیول رائٹس موومنٹس کی تحریکیں چلی. تو اس کے ساتھ ساتھ سیکنڈ ویو آف فیمنزم بھی رائز کرنے لگی. اس میں جو مین پوائنٹ تھا کہ وہ یہ تھا کہ دے ہیڈ دس ڈرجری اینڈ ڈسڈینفل ٹون towards the domesticity, towards the motherhood, and towards the family, marriage and home, the institution of marriage and the institution of family. اور حتیٰ کہ motherhood کو انہوں نے نشانہ بنایا. فار ایگزامپل آپ بیٹی فریڈان کی کتاب فیمینن مسٹیک کو دیکھ لیجیے, جو انہوں نے 1963 میں لکھی. اس میں صاف صاف وہ ہوم کو ایک کنسنٹریشن کیمپ کہتی ہیں, لیکن کمفرٹیبل کنسنٹریشن کیمپ. She says that home is a comfortable concentration camp, and a woman inside the home is like a prisoner in her own house or in her own home. تو بیسیکلی اس نے گھر کو یا ہوم کو ایک کنسنٹریشن کیمپ کہا. اور اس وقت سے پھر ایک ڈسڈینفل اور یہ ڈرجری اور یہ سخت ٹون سٹارٹ ہوا فیملی کے خلاف, میرج کے خلاف. آج بھی آپ فیمنسٹ کو سنتے ہوں گے جو میرج کے خلاف ہے, فیملی سسٹم کے خلاف ہے, انسٹیٹیوشن آف ہوم کے خلاف ہے, مدرہڈ کے خلاف ہے, اور ایک الگ کنسپٹ پیش کرتی ہے امپاورڈ وومن کی. اور وہ کبھی بھی ان دا ڈیفینیشن آف امپاورڈ وومن وہ کبھی بھی اس مدرہڈ والے پروفیشن کو شامل نہیں کرتی. وہ ایک فل ٹائم مدر کو کبھی بھی ایک امپاورڈ وومن نہیں سمجھتی. تو یہ مسئلے یہاں سے رائز ہوئے ہیں. If you had equality between men and women, you couldn't have marriage. اور یہ جو آپ کو بتاتے ہیں کہ فیمنزم صرف ایکول رائٹس کو ماننا ہے دونوں جنسوں کے لیے, کہ مرد اور عورت ایکول ہے, اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. فیمنزم ریلیجن کے خلاف نہیں ہے, فیمنزم مدرہڈ کے خلاف نہیں ہے, فیمنزم انسٹیٹیوشن آف میرج اور فیملی کے خلاف نہیں ہے. سب جھوٹ ہے اور بکواس ہیں. ڈیفینیشن کی حد تک ان کی باتیں ٹھیک ہے, کیونکہ ڈیفینیشن میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ بیلیف سسٹم رکھنا کہ سوشل, اکنامکلی اور پولیٹیکلی وومن اور مین ایکول ہے, اسے فیمنزم کہتے ہیں. لیکن جب آپ اس کے اندر ڈائیو لگائیں, اس کے اندر غوطہ زن ہو, اس کے لٹریچر کو پڑھیں, اس کے فاؤنڈنگ مدرس کے بکس کو پڑھیں, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہیں. اور فیمنزم جیسے ورڈز, ایکوالٹی جیسے ورڈز, اور اس طرح کے امپاورڈ وومن, امپاورمنٹ, ایمینسیپیشن آف وومنز رائٹس, اس طرح کے ورڈز, they are just
catch words, in order to catch your attention, in order to fool you. تمہیں بیوقوف بنانے کے لیے یہ الفاظ یوز کیے جاتے ہیں تاکہ, کیونکہ ایکوالٹی کون نہیں چاہتا, کتنا اچھا ٹرم ہے مساوات, ایکوالٹی. اور اسی انہوں نے میڈیا کے ذریعے, بکس کے ذریعے, یونیورسٹیز میں پروفیسرز کے ذریعے, لٹریچر کے ذریعے, فکشنز اور نان فکشنز کے ذریعے ایک قسم کا اسٹیٹس کو بنا لیا کہ آج کل جو بھی آتا ہے خود کو فیمنسٹ کہتا ہے. ان حالات میں خود کو ایک نان فیمنسٹ یا اینٹائی فیمنسٹ کہنا میری طرح یہ بہت ہی برا سمجھا جاتا ہے. اور the moment you say that you are a feminist or a non-feminist or maybe an anti-feminist, they try to ridicule you. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک uneducated person ہے. اور اگر آپ educated ہو, for example, alhamdulillah I'm an MBBS student, third year MBBS student, I'm pursuing my career at the same time. لیکن آپ یہ لوگ کہیں گے کہ یار ایجوکیٹڈ بھی ہو اور پھر بھی یہ باتیں کرتے ہو, تو اسٹیٹس کو کے خلاف جا رہا ہوں میں الحمدللہ, just for the sake of Islam, just for the sake of reality. کیونکہ عورت کو کیا حقوق ملنے ہیں, مرد کو کیا ملنے ہیں, یہ ہمیں خدا بتائے گا. کیونکہ اگر خدا نہیں بتائے اور ہم خود یہ ڈیسائیڈ کرنا شروع کر دیں تو یہ سبجیکٹو ہوگا. I believe in objective realities rather than believing in subjective realities. تو سبجیکٹو ریئلٹیز میں بلیو کرنے سے بہتر ہے کہ ہم آبجیکٹیوٹی کو پریفر کریں اور اس ذات کے قوانین کو فالو کریں جو اسپیس ٹائم فیبرک سے ٹرانسینڈنٹ ہے. میں فار ایگزامپل ہسٹری میں اگر آپ دیکھ لیں تو 3 بڑے ایشوز چلے آ رہے ہیں. ایک مین اور وومن کا ایشو حل نہیں ہو رہا, مرد اور عورت کا, مرد کو کیا حقوق ملنے, عورت کو کیا حقوق ملنے. عورت اپنی طرف بات کو کھینچتی ہے, مرد اپنی طرف بات کو کھینچتا ہے. اسی طرح اسٹیٹ اور انڈیویجولس کے درمیان جو ایک کشمکش جاری رہی تھی کہ اسٹیٹ کو کتنے اختیارات ملنے چاہیے, انڈیویجولس کو کتنے اختیارات ملنے چاہیے, رائے اور رعایا. اور اسی طرح جو مارکس نے جس طرح کہا تھا کہ بورجوازی کلاس ہے اور پرولیٹریٹ کلاس ہے, تو ان 2 کلاسز کے درمیان میں بھی ایک قسم کی کشش جاری رہتی ہے یا کشمکش جاری رہتی ہے. اور ہسٹری میں یہ 3 قسم کے مسئلے ہیں جو کہ تمام انسانوں کے بنیادی اور عمومی مسئلے ہیں. There are common problems of like each and every human being throughout the history. اور اس کو ابھی تک حل نہیں کیا گیا. تمام کے تمام فلسفے, تمام کے تمام ازمز جو آپ دیکھتے ہیں, یہ تمام کے تمام ازمز بیسیکلی ان 3 مسئلوں کے ارد گرد گھومتے ہیں. یہ 3 مسئلے حل تب ہوں گے جب ہم رجوع کریں گے خدا کے احکامات کی طرف. First of all, we prove the existence of God. ہم خدا کے وجود کو ثابت کرتے ہیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ابو القاسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرافٹ ہوڈ کو ہم اتھینٹک اور ٹرو ثابت کرتے ہیں. اس کے بعد ہم وہ فالو کرتے ہیں جو ریولیشن کے تھرو انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے, اور وہ ہے قرآن مجید. تو بات کہیں اور طرف چلی گئی, خیر جو بھی ہو, لیکن یہ بات ضروری تھی. تو بیسیکلی میں بات کر رہا تھا کہ بیٹی فریڈان نے بہت کلم کلہ ہوم کو ایک کمفرٹیبل کنسنٹریشن کیمپ کہا اپنی کتاب, فرسٹ کتاب 1963 میں آئی, فیمینن مسٹیک میں. اور پھر اس نے ایک اور کتاب لکھی جس کا نام ہے سیکنڈ سٹیج, اور یہ کتاب 1970s میں اس نے لکھی, تقریباً 10 سال بعد. اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ فرسٹ کتاب بیٹی فریڈان کی کریکولم میں پڑھائی جاتی ہے, لیکن یہ دوسری کتاب نہیں پڑھائی جاتی. میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا, پاکستان میں تو یہ فرسٹ کتاب بھی نہیں پڑھائی جاتی, کیونکہ اگر یہ پڑھانے لگ جائے وداؤٹ like brainwashing the students, جس طرح پروفیسرز آج کل کر رہے ہیں, فار ایگزامپل جو مینلی سوشیالوجی ڈپارٹمنٹ, آر, فلاسفی اور انگلش ڈپارٹمنٹ, اس طرح کے ڈپارٹمنٹس میں جو ان کو برین واش کیا جاتا ہے, اگر یہ برین واشنگ سٹاپ ہو جائے اور آپ کسی سلیم الفطرت بندے کو ایک کتابیں دے دیں اور وہ خود اس کو پڑھنے لگ جائے, تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ ہاؤ پرابلمیٹک فیمنزم از. لیکن پاکستان میں تو صرف ٹیکسٹ بکس پڑھائے جاتے ہیں. ٹیکسٹ بکس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ فیمنزم از اے بلیف سسٹم ان وچ یو بلیو دیٹ وومن اینڈ مین آر ایکول سوشلی, پولیٹیکلی اینڈ اکنامکلی, اینڈ دیٹس اٹ. تو بندہ کہتا ہے کہ یار یہ تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے لٹریچر میں کیا لکھا ہوا ہے. اور یہ فرسٹ اسٹیپ ہے, جب آپ اس میں انٹر ہو جاتے ہیں آپ میں سائیکالوجی بن جاتی ہے کہ فیمنزم اسٹینڈرڈ ہے, باقی تمام چیزوں کو میں فیمنزم کے ساتھ کمپیئر کروں گا, مسئلہ تب بن جاتا ہے. کیونکہ پھر آپ اپنے قرآن اور حدیث کو دیکھتے ہیں اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ میں اس آیت کو فٹ کر دوں فیمنزم پہ, اس آیت کو فٹ کر دوں تاکہ یہ فیمنزم کے لیے فٹ آ جائے اور فیمنزم کے خلاف نظر نہ آئے, کیونکہ فیمنزم تو اسٹینڈرڈ ہے, وومن اور مین کی ایکوالٹی تو اسٹینڈرڈ ہے. اسٹینڈرڈ کے ساتھ میں اور چیزوں کو کمپیئر کروں گا.
تو مسئلہ تب بن جاتا ہے, اور جب ہم آگے جاتے ہیں تو اٹ لیڈس ٹو اپوسٹیسی. آپ نے دیکھا ہوگا ریلیجیاسٹی پر بھی میں ایک ویڈیو بناؤں گا کہ ریلیجیس لوگ فیمنسٹ کیوں نہیں ہوتے, یا فیمنسٹ لوگ جتنے بھی آپ دیکھتے ہیں یہ نان ریلیجیس کیوں ہوتے ہیں, اور ان میں پھر یہ لبرلزم اور ایتھیزم کا جو مرض ہے وہ بڑھ جاتا ہے, اور وہ اپوسٹیسی کی طرف چلے جاتے ہیں, الحاد کی طرف چلے جاتے ہیں, ارتداد کی طرف چلے جاتے ہیں. تو ان کی وجوہات کیا ہیں, اور فیمنزم بیسیکلی اور انہیرنٹلی اینٹی ریلیجیس ہیں. انشاءاللہ I'll make a separate video on this topic. تو بیٹی فریڈان نے جو دوسری بک لکھی سیکنڈ سٹیج کے نام سے 1970s میں تقریباً 10 سال بعد فیمنن مسٹیک کے, تو میں پیرافریز کر رہا ہوں کہ اس نے لکھا کہ it was a big extreme for me to say there کہ ہوم ایک comfortable concentration camp ہے, اور اس نے بہت زیادہ ریٹریکشنز کی ہے اس کتاب میں, اس لیے یہ کتاب نہیں پڑھائی جاتی. اور وہ اس کتاب میں یہ بھی لکھتی ہے کہ ینگ مین کے مقابلے میں ینگ وومن میں نروس بریک ڈاؤن کا شکار ہو چکی ہے ینگ وومن, اور سائیکولوجیکل سٹریس کا شکار ہو چکی ہیں. یہ کب کی بات ہو رہی ہے, جب سیول رائٹ موومنٹس آ چکے تھے اور سیول رائٹس جو ایکٹس تھے وہ لاگو ہو چکے تھے, اور ایکوالٹی اور ایکول پے اور ایبارشن وغیرہ یہ سب چیزیں آ چکی تھی, اور ایک کائنڈ آف امپاورڈ وومن کا کنسیپٹ بھی آ چکا تھا, اور وومن کو زیادہ توجہ دینی لگ چکی تھی. اس کے بعد یہ لکھتی ہے 1970s میں اپنی سیکنڈ کتاب میں, اور یہ دوسرا ریٹریکشن ہے جو بیٹی فریڈان کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ women are experiencing more signs of psychological stress than women in their 20s and 30s had in the 50s and early 60s, and we are more likely to feel on edge of a nervous breakdown than young men. اور اسی کتاب میں وہ لکھتی ہے کہ women of 35 to 39 مطلب 35 سے 39 سال تک کی عورتیں 1 in 3 experienced a nervous breakdown which is more than a 10% increase, and 10% increase is quite heavy in sociological terms. 10% نروس بریک ڈاؤن اور سائیکولوجیکل سٹریس میں عورتوں کے انکریز آیا تھا. تو اگر فیمنزم واقعی میں سلوشن ہے تو انکریز کیوں آیا؟ That's why I say feminism is not a solution. جس طرح اس کو ایز اے کیور پیش کیا جاتا ہے, ایز اے ٹریٹمنٹ, یہ ٹریٹمنٹ اس مرض سے زیادہ خطرناک ہے جس مرض سے یہ ٹریٹمنٹ دعویٰ کرتی ہے کہ میں آپ کو نجات دلاؤں گا. اور اگلی ریٹریکشن بیٹی فریڈان یہ کرتی ہے, کیونکہ بیٹی فریڈان اور سیمن ڈبووا اور جتنے بھی سیکنڈ ویو فیمنسٹ تھے, فرسٹ ویو فیمنزم تک بات تھوڑی کنٹرول تھی, لیکن سیکنڈ ویو فیمنزم میں یہ مطالبے بھی ہوئے اور لوگوں کو اکسایا گیا کہ فیملی سے دور رہو, یہ آپ کو امپاورڈ ہونے سے روکتی ہے, میرج سے دور رہو, فیملی سسٹم سے دور رہو, ہوم سے دور رہو, مدرہڈ سے دور رہو. کیوں اپنے آپ کو مدرہڈ میں دھکیلتی ہوں, کیوں اپنے آپ کو مدر بناتی ہوں؟ سو مطلب پریگنینسی کو ایوائڈ کرو, اس کے لیے انہوں نے ایبارشن کا لا نافذ کروایا اور ایبارشن کا حق مانگا, کیونکہ پریگنینسی کو ایوائڈ کرنے کے لیے ایبارشن کی ضرورت پڑتی ہے, اٹس انیویٹیبل, اٹس انیوائڈیبل. سو اس کے ساتھ ساتھ پریگنینسی کو اور اولاد پیدا کرنے کو انہوں نے مذموم قرار دیا, اس کی مذمت کی. لیکن بعد میں بیٹی فریڈان خود سیکنڈ سٹیج میں یہ ایک اور ریٹریکشن کرتی ہیں اور کہتی ہیں women have a profound human impulse to have children. وہ لکھتی ہے کہ عورتوں میں بچوں کے لیے ایک نیچرل کشش ہوتی ہے, عورتیں یہ چاہتی ہیں نیچرلی کہ ان کے بچے ہوں. 1981 میں جو سائیکولوجیکل بریک ڈاؤن یا نروس بریک ڈاؤن عورتوں میں پایا گیا, تو اس کے بعد بیٹی فریڈان لکھتی ہے 1981 میں کہ we had better find a change, but change is hard because women have almost a religious feeling about a woman's movement, a sacredness, a reverence and awe. It keeps us from asking questions about what really matters to women now. صاف صاف الفاظ میں وہ کہتی ہے کہ فیمنزم کے ساتھ وومن کا جو اٹیچمنٹ ہے وہ ایک قسم کا ریلیجیس سینس رکھتا ہے. جس طرح ایک بندے کا ایک ریلیجن کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتا ہے, اسی طرح کا اٹیچمنٹ فیمنزم کے ساتھ ہو چکا ہے. تو اس وجہ سے اب ہم وہ سلوشنز پرووائڈ نہیں کر سکتے اور وہ باتیں نہیں کر سکتے کہ اس وقت وومن کے لیے اصل چیز کیا ہے, یا اصل حقوق کیا ہونے چاہیے, یا مدرہڈ کو غلط نظروں سے نہیں دیکھنا چاہیے اور مدرہڈ کو اپنانا چاہیے, فیملی کی طرف لوٹنا چاہیے, میرج کی طرف لوٹنا چاہیے. لیکن نہیں, کیونکہ وہ خود لکھتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں گے تو ہمیں کوئی گاس نہیں ڈالے گا. وہ کیوں؟ کیونکہ فیمنسٹس
کا رویہ آج کل فیمنزم کے ساتھ ایک ریلیجیس رویہ بن چکا ہے. اور اس طرح 1981 میں جرمین گیئر بھی اپنی کتاب دا ہول وومن میں لکھتی ہیں کہ مجھے افسوس ہے، مطلب میں ماتم کرتی ہوں اپنے ان غیر مولود بچوں پر. وہ بچے میرے جو پیدا نہیں ہوئے، میں ان پر ماتم کر رہی ہوں، میں ان پر افسوس کر رہی ہوں کہ شاید میری بھی آج بچے ہوتے. So that's what they got. وہ لکھتی ہے اپنی کتاب دا ہول وومن میں I mourn for my unborn babies. اور فردر یہ بھی لکھتی ہیں کہ I still have pregnancy dreams waiting with vast joy, something that will never happen. اور اب آتے ہیں جو مین فاؤنڈنگ مدر ہے سیکنڈ ویو فیمنزم کی، سائمن ڈبووا، جس نے کتاب لکھی The Second Sex. سو اس کی ہپوکریسی کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ کتنی منافقت کی شکار اور منافق عورت تھی. منافق اس سلسلے میں نہیں کہ وہ پرسنلی منافق تھی، ان کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن وہ اپنے آئیڈیالوجی میں، اپنے فیمنسٹک آئیڈیالوجی میں سنسیئر نہیں تھی. اور یہ ہپوکریسی اب میں بتانے جا رہا ہوں. سائمن ڈبووا، کیونکہ سائمن ڈبووا خود ایک ایسی عورت تھی جس نے میرج، فیملی، مدرہڈ، ہوم، ان تمام ٹریڈیشنل انسٹیٹیوشنز کو اٹیک کا نشانہ بنایا. اس نے یہ کہا کہ ہاؤ اٹ از اپریسیو ٹو بی مین. اسی طرح اس نے یہ کہا کہ ہسبینڈ نہ رکھو اور بچے نہ مانگو اور اس طرح شادیاں نہ کرو. سائمن ڈبووا کا بوائے فرینڈ تھا جس کا نام ہے جان پال سارٹر. جان پال سارٹر ایک ہیوج فلاسفر ہے جس کا بہت بڑا نمایاں نام ہے ویسٹرن فلاسفی میں. اور بیسیکلی یہ وہی جان پال سارٹر ہے جس نے سائمن ڈبووا کو انفلوئنس کیا تھا یا آمادہ کیا تھا اس بات پر کہ وہ ایک کتاب لکھے عورت کے حقوق کے بارے میں اور فیمنزم پر. تو بیسیکلی فیمنزم کو تخلیق ایک مرد نے ہی بخشی ہے اور مرد نے ہی فیمنزم کو تخلیق دی، اور اس مرد کا نام تھا جان پال سارٹر. آبویسلی جو مین اسٹریم فیمنزم ہے، سیکنڈ ویو فیمنزم میں، اس کی بات کر رہا ہوں. تو جان پال سارٹر کے بارے میں وہ لکھتی ہیں، She says, I felt dominated by someone else intellectually. Sartre lived up to the men I had dreamt up at 15. I was simply not in his class. یہ وہ عورت ہے جو اور عورتوں کو کیا بتا رہی ہیں اور خود اپنے بارے میں کیا لکھتی. This is intellectual hypocrisy. This is how intellectual molestation works. کس طرح لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، کس طرح لوگوں کو فکری غلامی بخشی جاتی ہے، دوسروں کو کس بات کی ترغیب دے رہی ہے، اور خود سارٹر کے بارے میں کہتی ہے کہ میں اس کو اپنے سے زیادہ اوپر سمجھتی ہوں اور انٹلیکچولی وہ مجھ سے بہت زیادہ اوپر ہے. حالانکہ وہ خود سیکنڈ سیکس میں لکھتی ہے کہ مین اور وومن میں ڈفرینسز ہے، لیکن ڈسپائٹ دوز ڈفرینسز دے شوڈ بی ٹریٹڈ ایکولی. اور وہ ڈفرینسز اتنے زیادہ نہیں ہے اور مین اور عورت دونوں ایکول ہیں انٹلیکچوئل لیول پر بھی. اور خود فیمنزم کے ساتھ اتنی آنیسٹی شو نہیں کر سکتی کہ وہ خود اپنے آپ کو جان پال سارٹر کے لیول کا سمجھے. جان پال سارٹر کو جو کہ ایک مین ہے اپنے سے اوپر سمجھتی ہیں. اور اس طرح وہ لکھتی ہے I detest my own reflection. If at least my thought had given birth a hill, a rocket, but no, nothing has taken place. I am astonished to realize how thoroughly I have been cheated. اور اس طرح ایک بات اس کی آٹو بایوگرافی، اس کی ابلیٹی میں لکھی ہے کہ جب جان پال سارٹر اس کا بوائے فرینڈ پیرس سے واپسی کر رہا تھا تو اس وقت she was preparing her new independent home in waiting for the return of Sartre from Paris. New furniture is brought, the walls papered, and new clothes purchased. تو وہی سائمن ڈبووا جو اور عورتوں کو کہتی تھی کہ گھر سے نکلو، گھر کے روٹین چورز کو چھوڑ دو اور امپاورڈ وومن رہو، وہ خود جان پال سارٹر کی واپسی کے لیے تیاری کر رہی ہے گھر میں، اور گھر کو صاف کر رہی ہے، پریپیئر کر رہی ہے، سیٹنگ کر رہی ہے. تو isn't it intellectual hypocrisy؟ یہ خیانت نہیں ہے یا پھر یہ منافقت نہیں ہے؟ اپنی ہی آئیڈیالوجی کے ساتھ وہ سنسیئر نہیں تھی فیمنزم کے ساتھ. اور جب آپ فیمنسٹک ہسٹری کو پڑھیں گے تو اس میں آپ کو بہت زیادہ ناقدین یہ لکھتے ہوئے ملیں گے کہ فیمنزم بیسیکلی ایک مرد کی تخلیق ہے. فیمنزم کو تخلیق ایک مرد نے بخشی اور اس مرد کا نام تھا جان پال سارٹر. جان پال سارٹر جو کہ سائمن ڈبووا کا بوائے فرینڈ ہے، اور اس کو فیملی لائف سے سخت نفرت تھی، اور اسی وجہ سے اس نے جو سائمن ڈبووا کو پرسویٹ کیا کہ وہ ایک کتاب لکھے فیمنزم پر، عورتوں کے حقوق پر، ایمنسیپیشن آف وومن رائٹس پر. اور اسی طرح اس نے فیمنزم کو تخلیق بخشی، کیونکہ فیمنزم میں عورت سے زیادہ مرد کو فائدہ پہنچتا ہے، مرد کو راحت پہنچتی ہے، آرام پہنچتا ہے، اور مرد آسائش
آسائشوں کو انجوائے کرنے لگ جاتا ہے، کیونکہ فیمنزم میں اس کو کڈس کی رسپانسبلٹی نہیں لینی پڑتی، فیمنزم میں اس کو فیملی کی رسپانسبلٹی نہیں لینی پڑتی، فیمنزم میں اس کو پرووائڈ نہیں کرنا پڑتا. یہ جو کنسیپٹ ہے پرووائڈر کا کہ فیملی کے لیے پرووائڈر مین ہے، اسے پرووائڈ نہیں کرنا پڑتا، وہ آزاد ہوتا ہے، وہ ایک آزاد پرندے کی طرح سے گھومتا پھرتا ہے. اور اسی طرح اسے ایبیوز کرنا عورت کو آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ جب آپ میرج کے بانڈ کے اندر ہوتے ہیں، میرج کانٹریکٹ کے اندر، تو آپ کو ایبیوز کے سلسلے میں آپ کو طلاق کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسپیشلی ویسٹ میں. اور طلاق کے سلسلے میں آپ کی ساری پراپرٹی جا سکتی ہیں، اور ایبیوز کے سلسلے میں آپ جیل جا سکتے ہیں. لیکن جب تک آپ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ ہے، بی ایف جی ایف سسٹم ہے، تو دیٹس فیئر، لائک آپ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کرنا چاہیں ود ان لمٹس. آپ کسی سوشل بانڈ یا سوشل کانٹریکٹ کے ماتحت نہیں ہے، آپ میرج کانٹریکٹ کے ماتحت نہیں ہے، آپ لیش اینڈ ڈیش کر سکتے ہیں، ایک کو چھوڑ سکتے ہیں، دوسرے کو لے سکتے ہیں. تو اس میں عورت سے زیادہ مرد کے لیے آسائش بہت زیادہ ہے. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں مسلمان نہ ہوتا دین آئی وڈ ڈیفینیٹلی بی اے فیمنسٹ، کیونکہ فیمنزم میں مرد کے لیے آسائشیں عورت سے بہت زیادہ ہیں. اور یہ خود بیٹی فریڈان نے اپنی کتاب دا سیکنڈ اسٹیج میں یہ ریٹریکشن کی تھی کہ نروس بریک ڈاؤن اور سائیکولوجیکل اسٹریس کا شکار ہوئی ہیں. کون؟ عورتیں. کون سے وقت میں؟ 1960s کے بعد، 1970s میں، 1980s میں. تو that's what you get when you become a feminist. ایکول اپرچونٹیز فراہم کی جائیں. جس طرح فیمنزم خواتین کو امپاور کرے گا، اسی طرح مردوں کو کرے گا، کیونکہ مردوں کے سر سے ایڈیشنل برڈن اترے گا جو کہ انہوں نے اپنی فالس ایگو کی وجہ سے اپنے سر پہ لیا ہوا ہے اور خواتین کو محکوم بنا کر رکھا ہوا ہے. اسی طرح اگر آپ کسی پہ اور اسٹڈیز اور مختلف قسم کی ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ فیمنزم سیٹسفیکشن آف وومن کے لیے رسپانسبل نہیں ہے، بلکہ ڈس سیٹسفیکشن آف وومن کے لیے رسپانسبل ہے. فیمنزم ہیپینس کو پروموٹ نہیں کرتا، بلکہ ہیپینس کے ڈکلائن کے لیے رسپانسبل ہے. فیمنزم سائیکولوجیکل اسٹریس کے لیے رسپانسبل ہے. فیمنزم نروس بریک ڈاؤن کے لیے رسپانسبل ہے. ایک رپورٹ جس کا نام ہے بلنچ فلاور اینڈ آزولڈ 2000، یہ اسٹڈی کنڈکٹ کی گئی 1970s سے 1990s تک، تقریباً 20 سال کے لانگیچیوڈنل ٹینیور میں. اور یہ ایک لانگیچیوڈنل اسٹڈی تھی جو کہ یو کے اور یو ایس اے میں کنڈکٹ کی گئی. اس میں تقریباً 100,000 پارٹیسپینٹس نے حصہ لیا. اور اس کی ریزلٹس کیا ہے کہ وومن آر سیڈر اینڈ مین آر ہیپیئر. اور یہ کب کنڈکٹ کی گئی؟ 1970 سے 1990s تک، جب فیمنسٹک ڈسکورس پریویل ہو چکا تھا، جب سارے سیل رائٹس موومنٹ لاگو ہو چکے تھے، جتنے بھی لاز تھے، جتنے بھی ایبارشن کے لاز تھے، ایکول پے کے لاز تھے، اور امپاورڈ وومن کا کنسیپٹ عام ہو چکا تھا، اور وومن جاب پر جا رہی تھی ایٹسیٹرا، فیملیز چھوڑ رہی تھی، مدرہڈ کا پروفیشن چھوڑ رہی تھی، اور اسی طرح میرج کو ایبنڈن کر رہی تھی، مطلب میرج کو ترک کر رہی تھی. تو یہ سب فیمنسٹک بیہیویئر اپنانے کے بعد یہ ریزلٹس آئے ہیں کہ وومن آر سیڈر اور مین آر ہیپیئر. اور یہ رپورٹ لکھتی ہے کہ the legislative reforms has not been successful in either country in creating and rising well-being among women. اور یہ فیمنسٹ کو پتا ہوتا ہے کہ وومن اور مین میں significant differences موجود ہیں، لیکن پھر بھی وہ یہ کہتی ہے کہ differences کے باوجود despite the differences there should be equality. Despite the differences there should be equality. differences کے باوجود مساوات ہونی چاہیے. differences کے باوجود، تفریق کے باوجود، فرق کے باوجود مساوات ہونی چاہیے. اور یہ سٹیٹمنٹ ایک کاؤنٹر انٹیوٹیو سٹیٹمنٹ ہے، انسان کی انٹیوشن کے خلاف جانے والا سٹیٹمنٹ ہے. اور نہ تو فلسفی اس کو سپورٹ کرتی ہے، نہ سائنس اس کو سپورٹ کرتی ہے. تو جس طرح امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو اپروچ استعمال کرتا تھا، وہی اپروچ میں استعمال کرتا ہوں. وہ جب بھی کسی بھی سسٹم کو کرٹیسزم کا نشانہ بناتا تھا تو اس کے کور پرنسپلز کو بریک ڈاؤن کرتا تھا، اس کے کور پرنسپلز کو توڑتا تھا، اس کے بیسک پریمیسز کو توڑتا تھا. اس کے بعد وہ سارا کا سارا سسٹم خود گر جاتا ہے. سو اسی طرح فیمنزم کا جو مین اور بیسک پریمیس ہے وہ ایکوالٹی. تو ایکوالٹی از ناٹ سم تھنگ دیٹ ہیز بین پروون. یہ ان کا ایک بیسک پریمیس ہے جس کا ان کے ساتھ کوئی پروف موجود نہیں. نہ تو فلسفی اس کو سپورٹ کرتی ہے اور نہ سائنس اس کو سپورٹ کرتی ہے. there is general equality, generally men and women are equal, but there is no such thing as absolute equality. لیکن آج کل کے جتنی بھی آپ فیمنسٹ دیکھیں گے، اسپیشلی دوز ٹاکسک فیمنسٹ اور جو ریڈیکل فیمنسٹ ہیں،
یا جتنے بھی فیمنسٹ ہیں تو وہ یہ عقیدہ رکھتی ہے اور یہ یقین رکھتی ہے کہ وومن اور مین ایبسولوٹ ایکوالٹی ہے. جنرلی ایز ہیومن بینگز وی آر ایکول, ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس طرح ایک انسان ہونے کے ناطے عورت کی عزت ہونی چاہیے یا مرد کی عزت ہونی چاہیے, اس طرح ایک عورت کی بھی ہونی چاہیے, اس طرح ایک بوڑھے کی بھی ہونی چاہیے, ایک بچے کی بھی ہونی چاہیے, ریگارڈلیس آف جینڈر, ریس, ایج ایٹسٹرا. لیکن ایبسولوٹ ایکوالٹی کو آپ نے پروف کرنا ہے. آپ پروف نہیں کر سکتے تو آپ کا فیمنزم دڑام سے نیچے گر جاتا ہے. فیمنزم کو نہ فلسفی سپورٹ کرتی ہے نہ سائنس. پلیٹو سیز, افلاطون کہتا ہے کہ ٹریٹ لائک کیسز از لائک, ایک جیسے کیسز کو, معاملات کو ایک جیسے ٹریٹ کرو. سو دیٹ بائی ایکسٹینشن مینس دیٹ ٹریٹ ڈفرینٹ کیسز ڈفرینٹلی, مختلف کیسز کو مختلف طریقے سے ٹریٹ کرو. کیوں زبردستی آپ ایکوالٹی جینڈرز پر توپنا چاہتے ہیں کہ جینڈرز آر ایکول, دونوں جینڈر ایکول ہیں. سو اس طرح کے لبرل اور ایتھیسٹ فیمنسٹ جب اسلام پر اٹیک کرتے ہیں کہ اسلام میں پولیگیمی کا تصور کیوں ہے, اسلام میں یہاں پر اس کو حق کم دیا گیا ہے, اس کو زیادہ دیا گیا ہے, اسلام میں یہ کیوں ہے, وہ کیوں ہے, تو ان سب سے پہلے بات یہ ہے کہ the burden of proof is upon them. یہ اسے کہتے ہیں burden of proof fallacy, کہ ثابت انہوں نے کرنا ہے لیکن وہ پوچھتے ہم سے ہیں. دعویٰ ان کا ہے کہ there is absolute equality. ان کا جو بیسک پریمس ہے وہی unsubstantiated ہے, اس کی کوئی دلیل موجود نہیں. تو آپ بیٹھے رہے, آپ آرام سے بیٹھ جائیے اور انہیں کہہ رہے کہ you prove it. تم پروف کیوں نہیں کر لیتے؟ تم پر لازم ہے اپنے بیسک پریمس کو پروف کرنا, اور انہیں موقع دیتا کہ وہ پروف کریں. سائنٹیفکلی اور فلسافیکلی it is impossible to prove absolute equality between the genders. So let's be clear about that, کہ I as a Muslim believe that there is equality of value between men and women, but I don't believe in absolute equality between these two genders. اور دوسری بات یہ کہ equality in value or equality of value does not mean identicality in roles. Gender roles مختلف ہیں لیکن value کے اعتبار سے انسان ہونے کے ناطے دونوں جنرلی ایکول ہیں. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ سائنس بھی ان لوگوں کو سپورٹ نہیں کرتا. فار ایگزامپل there are physiological differences, جسمانی differences ہے, ذہنی اور فکری differences ہے, اور biological differences ہے, sexual differences ہے, hormonal differences ہے, cognitive differences ہیں مرد اور عورت کے درمیان. تو میں اب کچھ رپورٹس آپ کے سامنے پیش کروں گا, کچھ ریسرچ ورک, جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مرد اور عورت کتنے زیادہ مختلف ہے ایک دوسرے سے. سیکشول ڈیفرنسز پر ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے رائے بومسٹر اور کیتلین پینٹنیز 2001 میں, اور یہ رپورٹ کہتی ہے کہ the sex drive refers to the strength of sexual motivation across many different studies and measures. Men have been shown to have more frequent and more intense sexual desires than women, is reflected in spontaneous thoughts about sex, frequency and variety of sexual fantasies, desired frequency of intercourse, desired number of partners, masturbation, liking for various sexual practices, willingness to forego sex, initiating versus refusing sex, making sacrifices for sex, and other measures. No contrary findings indicating stronger sexual motivation among women were found. No contrary findings were found in women. Hence, we conclude that the male sex drive is stronger than the female sex drive. The gender differences in sex drive should not be generalized to other constructs such as sexual or orgasmic capacity, enjoyment of sex, or extrinsically motivated sex. یہ تھے sexual differences between men and women. مطلب sexually کتنے زیادہ different ہیں men and women, اور sexual drive men میں زیادہ ہے women سے, اور men جو fantasies create کرتا ہے اپنے ذہن میں, اور جتنی بھی زیادہ weird kind of practices کرتا ہے sex related, اور in order to forego sex, اور initiating میں, اور refusing sex میں, یہ تمام کے تمام, اور اس کا جو libido ہے, sexual libido یا sexual desires جو ہے, یہ بہت زیادہ مختلف ہے اور بہت زیادہ exaggerated ہے in males in comparison to females. biology ہمیں it's simple biology. تو sexually یہ دونوں different ہے. اگر یہ different ہے تو equality کس بات کی؟ اگر آپ ان دونوں کو equal ثابت کرنا چاہتے ہیں without any kind of دلیل اور evidence, then you can do whatever you want. لیکن اگر آپ دلیل کی دنیا میں اس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو ثابت کریں, آگے بڑھیے جی. بیسک پریمس جو کہ ایکوالٹی کا پریمس ہے, اس کو آپ ثابت کریں. اس کے بعد آپ جتنے بھی اعتراضات کریں گے اسلامک سسٹم پر, اسلامک ورلڈ ویو پر, یا اسلام جس طرح مین اینڈ وومن کو دیکھتا ہے اور جس طرح جینڈر رولز کی اسپیسیفیکیشن کرتا ہے,
اس پر پھر آپ تنقید کریں, اس کا جواب ہم دیں گے. لیکن فرسٹ آف آل دا برڈن آف پروف از اپان یور شولڈرز ناٹ ours. اس طرح ہارمونل ڈفرینسز بہت زیادہ ہیں میل اور فیمیل میں, ایسٹروجن کی ڈفرینسز, ٹیسٹوسٹیرون اور باقی جتنے بھی ہارمونز ہیں بہت زیادہ ڈفرینسز پائی جاتی ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک اٹ اے بایولوجی کلاس, میں اسے بایولوجی کلاس نہیں بنانا چاہتا, یہ عوام کے لیے ہے, لیکن اتنا بتاتا چلوں کہ ٹیسٹوسٹیرون کے ڈفرینس کو آپ دیکھ لیں. مین میں جتنی ٹیسٹوسٹیرون پائی جاتی ہے وومن میں بھی پائی جاتی ہے, لیکن اس کا 10واں یا 20واں حصہ, اونلی like 1/10 or 1/20th part of the testosterone amount that is present in males is basically present in females. تو کتنی کم مقدار میں ٹیسٹوسٹیرون پائی جاتی ہے فیمیلز میں اور کتنی زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہے میلز میں. اس طرح ایسٹروجن پھر فیمیلز میں زیادہ ہے لیکن میلز میں کم ہے. تو ہارمونز کا بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے باڈیز پر. مسل ماس بائی 50% انکریز ان مسل ماس, یہ ٹیسٹوسٹیرون کی وجہ سے آتا ہے. 50% انکریز ان مسل ماس after puberty یا during puberty, at the stage of adolescence, you get it due to the huge and prodigious amount of testosterone in your body. اور muscle mass عورتوں میں نہیں بنتا کیونکہ ان میں ٹیسٹوسٹیرون اتنی زیادہ نہیں ہوتی. That's it. اسی طرح cognitive differences. cognition کسے کہتے ہیں؟ cognition knowledge کو نہیں کہتے, cognition کہتے ہیں the way you think, آپ کس طرح سوچتے ہیں. پری اوویولیٹری فیز میں یا ایسا کہہ سکتے ہیں کہ پری مینسٹرول مطلب مینسٹریشن سے پہلے, بیفور مینسٹریشن, ہیز کی بیماری سے پہلے وومن اور مین میں کچھ خاص کوگنیٹیو ڈفرینسز ابھی تک نہیں پائے گئے. لیکن آفٹر مینسٹریشن یا ڈیورنگ مینسٹریشن یو کین سے پوسٹ اوویلیٹری بہت زیادہ ڈفرینسز ہے, اور کوگنیٹیو پاور آف فیمیل بیکمز ویکر دین مین اینڈ دے بیکم مور ایموشنل. سو مینسٹریشن کے بعد, ہیز کی بیماری کے بعد, وومن کا کوگنیٹیو پاور مین سے ویک ہو جاتا ہے. اٹ بیکمز ویکر دین مین اور اٹ بیکمز مور ایموشنل دین مین. مطلب یہ ہے کہ ایموشنل اسپیکٹ بڑھ جاتا ہے اور کوگنیٹیو اسپیکٹ کم ہو جاتا ہے فیمیلز کا میلز کی بنسبت. کب؟ مینسٹریشن کے بعد.